کیا آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے بعد جو بچوں کے خرچے کی ذمہ داری ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے کا جو خرچہ ہے وہ ہر صورت میں والد نے دینا ہے، اور والد یہ سمجھتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بچے ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو ماں خود خرچہ کرے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ والد دے گا، والد نہیں دے گا تو دادا دے گا۔ تو اس فیصلے کے مطابق آج ہم دیکھیں گے کہ والد کے اوپر خرچے کی ذمہ داری کب عائد ہوتی ہے اور کتنی عائد ہوتی ہے۔ اگر والد نہیں دے سکتا تو کون سی صورتیں ہیں جس میں والد کو معافی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ والدہ اس کو خود کو وہ خرچہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، وہ جو بچوں کی ماں ہے، بچے بھی اسی کے پاس، خرچہ بھی وہ خود برداشت کرے۔ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو، آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کی اصلاح ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مجھے میسج ملتے ہیں کہ جناب جب آپ کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ وہ جو ہے اس کا حوالہ بھی دیا کریں۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا حوالہ دے کر، اس کا وہ کیس لا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے لے لیا کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کا خرچہ پہلے نمبر پہ تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ماں جو ہے وہ بچوں کا خرچہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایک بچے کا 30,000 روپے، تو 30,000 روپے اب عدالت سے والد کو دینا پڑے گا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ والد خرچہ اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے خرچے کا تعین کیا جاتا ہے کہ والد کی معاشی صورتحال کیا ہے، والد کی سورس آف انکم کیا ہے، اور بچوں کا جو ہے تعلیم و تربیت، آگے ان کی دیکھ بھال، ان کا جناب ادویات ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے اس طرح کے ان کے اخراجات کتنے ہیں، یہ تمام جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے والد کے اوپر خرچہ ایک بچے کے مطابق عائد کیا جاتا ہے۔ وہ 10,000 ہو سکتا ہے، 15 ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے آنریبل کورٹ جو ہے وہ بچے کا خرچہ جو ہے وہ فکس کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والد جو ہے وہ خرچہ کب تک دے گا؟ چلیں خرچہ اس پر لگ گیا، بھئی ہر مہینے اس نے 10,000 دینا ہے مثال کے طور پر، تو اب کیا وہ ساری زندگی وہ 10,000 روپے دیتا رہے گا، یا اس میں کچھ سال ہیں، کچھ منتھ ہیں کہ وہ کب تک وہ خرچہ دینے کا پابند ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس میں بیٹی کی بات کرتے ہیں تو بیٹی کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بیٹی کے شادی ہونے تک، اس فیصلے کے مطابق جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونے تک اس کا جو خرچہ ہے وہ باپ کے ذمے ہے، باپ اسے دینے کا پابند ہے۔ اب یہاں پر آ گئی بیٹے کی بات کہ اگر بیٹا ہے تو پھر اس کے بالغ ہونے تک اس کا آپ یہ ایک اندازہ لگا لیں کہ جب تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا تو وہ قانون کی نظر میں مائنر ہے، تو جیسے ہی اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو وہ والد کی جان چھوٹ سکتی ہے اس کو خرچہ دینے کی، کیونکہ تب تک جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہوتا تو وہ خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا اور وہ اسے دینا پڑے گا، ادا کرنے کا والد پابند ہوگا، کیونکہ یہ کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا پھر وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا، پھر وارنٹ نکل جائیں گے، پھر وہ ایک علیحدہ ویڈیو اس میں بتاؤں گا کہ خرچہ نہ دینے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی، بیٹی شادی ہونے تک والد جو ہے وہ پابند ہے خرچہ دینے کا، اور بیٹے کا اس کے بالغ ہونے تک خرچہ دینے کا والد پابند ہے۔ اب تیسری صورتحال، خاص صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بیٹا ہے تو وہ معذور ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے، یا اسے کوئی جسمانی معذوری ہے، کوئی کمزوری جس کی وجہ سے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ وہ کما سکتا ہے، تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ والد پر پوری زندگی رہے گی، پوری زندگی اس کا جو ہے خرچہ وہ والد کے ذمہ ہوگا، مطلب والد نے اس کا خرچہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ تین چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا والد ہر صورت خرچہ دینے کا پابند ہے؟ اگر کچھ اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب اب ایک باپ وہ کما نہیں سکتا، وہ کما نہیں رہا، وہ بے روزگار ہے، تو وہ خرچہ کہاں سے دے گا؟ تو اس کا بھی اسی فیصلے کے مطابق میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر کوئی شخص یہ عذر لیتا ہے، یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ جناب میں تو کما نہیں رہا، میں بے روزگار ہوں، میں کیسے خرچہ دوں، تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ایسا جو عذر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، مطلب وہ کمائے نہ کمائے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن خرچہ اس کے ذمہ ہوگا اور وہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ والد اگر بالکل صحت مند ہے، عقل مند ہے، ذہنی طور پر فٹ ہے اور وہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو خرچہ والد کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے تو اسی فیصلے کے مطابق ان کو بھی میں جواب دیتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی قانون میں جگہ ہے کہ والد جو ہے اسے خرچہ نہ دینا پڑے، مطلب والد اگر عذر لیتا ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، وہ بے روزگار ہے، تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو یہاں باپ کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ صحت مند شخص کے لیے نہیں ہے۔
وہ عقل مند، صحت مند، ذہنی طاقتور شخص جو ہے، کمانے کی صلاحیت رکھنے والا جو شخص ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو شدید بیمار رہتا ہو یا وہ ذہنی طور پر معذور ہو، وہ اس قابل اب ہو نہ ہو، اس قابل اس صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ وہ اب کما سکے یا اس کا کوئی سورس آف انکم ہو یا ذریعہ آمدن ہو، یا اب وہ کسی معذوری کا شکار ہو چکا ہو جس کی وجہ سے وہ اب نہیں کچھ کما کر کسی کو کھلا سکتا، یا وہ خرچہ جو ہے اپنا اٹھانا مشکل ہو گیا، وہ دوسروں کو کیسے کسی کو خرچہ پورا کرے گا، تو اس صورت میں اس والد کو قانونی طور پر چھوٹ دی گئی ہے۔ اس فیصلے میں یہ بات واضح کر دی گئی، اگر وہ شدید بیمار ہے، ذہنی معذور ہے، کمانے سے قاصر ہے، کوئی اور دوسری انکم نہیں، تو وہ پھر والد جو ہے اس کو بھی اس طور پر مکمل ریلیف ہوگا کہ وہ بچوں کے خرچے سے آزاد ہو۔ لیکن پھر اس صورت میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اگر والد نہیں دے گا تو پھر بچوں کا خرچہ تو ظاہری بات ہے، بچوں نے تو پرورش ان کی تو ہونی ہے، وہ تو لازمی بات ہے، ویلفیئر آف چلڈرن جو ہے وہ تو ضروری ہے، ویلفیئر آف مائنر جو ہے۔ اب پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ یہاں پر دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر والدہ خود صاحب حیثیت ہے اور وہ خود خرچہ کرنے کے قابل ہے، تو پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ والد کے بعد وہ والدہ خود اپنے بچوں کا خرچہ برداشت کرے گی، ان کی پرورش کرے گی۔ مطلب یہاں پہ والدہ کے اوپر بھی خرچے کی ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے اس فیصلے کے مطابق، اگر کوئی والد، کوئی شخص ایسا جو کہ بیمار ہے، شدید بیماری میں رہتا ہے، کما نہیں سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، اور وہ پریشان ہے کہ اس کے اوپر ہر مہینے خرچے کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ اس فیصلے کو بطور حوالہ دے کر آنریبل کورٹ سے ریلیف لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر والدہ صاحب حیثیت ہے تو وہ خود خرچہ برداشت کرے گی، اور اگر والدہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے تو پھر یہ ذمہ داری چلی جاتی ہے دادا کے اوپر۔ تو دادا جی جو ہیں پھر وہ اپنے بچوں کا، ان پوتے پوتیوں کا خرچہ برداشت کریں گے بمطابق قانون، کہ بچوں کا والدہ اور والد کے ساتھ جو ہے رشتہ قائم رہتا ہے۔ جب بھی ڈیورس ہوتی ہے یا خلع ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان تعلق ختم ہوتا ہے، باپ کا نہ بچوں سے تعلق ختم ہوتا ہے، نہ والدہ کا بچوں سے، اور نہ ہی دادا دادی رشتہ داروں کا کوئی بچوں سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش ہمیشہ پہلے ہی جناب پریورٹی پہ رہتی ہے، ان کی پرورش جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے لاء کے اندر سب سے زیادہ جو اہم چیز سمجھی جاتی ہے وہ بچوں کی پرورش ہے، وہ ویلفیئر آف چلڈرن ہے، مائنر کی دیکھ بھال جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس طور پر بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ والد کی میں نے آپ کو بتا دی، والد کی مجبوری ہو جاتی ہے تو والدہ، اگر والدہ صاحب حیثیت ہے، ادروائز پھر دادا خود جو ہے وہ خرچہ برداشت کرے گا۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو اس بارے تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجئے، تھینک یو، اللہ حافظ۔